عبداللہ، چھٹی قسط۔ نظر کی التجا۔ اس وقت شاید خود زہرا کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں یوں ایک دم اچانک اور سر راہ اس کا راستہ روک لوں گا۔ چند لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ اس کے ماتھے پر غصے اور جھنجھلاہٹ کے مارے چند شکنیں ابھریں اور پسینے کے چند شبنمی بوندیں پھسل کر ستارہ پلکوں کو بھگو گئیں۔ زہرا کی والدہ چونکہ پہلے سیڑھیاں چڑھ چکی تھیں، لہٰذا انہیں اپنے پیچھے ہوئی اس واردات کی فی الحال خبر نہ تھی۔ ویسے بھی وہاں اس وقت زائرین کا اس قدر ہجوم تھا کہ کوئی زائر یہ بھی محسوس نہیں کر پایا کہ دن دہاڑے کس عفت مآب کا راستہ میں روکے کھڑا ہوں۔ زہرا نے دوبارہ نگاہیں اوپر نہیں اٹھائیں اور اسی طرح جھکے سر کے ساتھ لیکن لہجے میں شدید سختی لیے مجھ سے کہا، راستہ چھوڑیں میرا۔ آپ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ میں اپنی جگہ پر جمع رہا۔ جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گی تب تک میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کی خادمہ سراسیمہ سی پیچھے کھڑی سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بھی ضرور کھلبلی مچا رہا ہوگا کہ اس کی بڑی مالکن اوپر درگاہ میں صحن میں کھڑی پریشان ہو رہی ہوں گی کہ یہ دونوں پیچھے کہاں رہ گئیں۔ زہرا زچ ہو کر بولی، آخر ایسی کون سی ضروری بات ہے جس کے لیے آپ یوں؟ میں نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ آپ نے رشتے سے انکار کیوں کیا؟ آخر مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جو آپ کو کھٹکتی ہے؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں۔ اس کی بات نامکمل رہ گئی اور اتنے میں بھیڑ کا ایک تیز ریلا آیا اور مجھے اپنی جگہ سے دھکیل گیا۔ زہرا کو آگے بڑھنے کا موقع مل گیا۔ خادمہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ میں نے پیچھے سے چلا کر کہا، ٹھیک ہے، بات اگر زندگی کے فیصلے اور اس پر قائم رہنے کی ضد کی ہے تو پھر میں بھی آپ کو ہر جمعرات اسی درگاہ کی چوکھٹ پر پڑا ملوں گا۔ دیکھتے ہیں آپ کی خاموشی پہلے ٹوٹتی ہے یا پھر میری سانسوں کی ڈور۔ زہرا بنا پیچھے دیکھے اور بنا جواب دیے تیزی سے درگاہ کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ میں اس دن کو رو رہا تھا جب پہلی بار میرے قدم اس درگاہ کی جانب اٹھے تھے۔ نہ میں یہاں آتا، نہ میری زہرا پر نگاہ پڑتی، اور نہ ہی آج میری یہ حالت ہوتی۔ میں تو بھکاریوں سے بھی بدتر ہو گیا تھا۔ انہیں تو پھر بھی مانگنے پر کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا تھا، پر مجھے تو ڈھنگ سے مانگنا بھی نہیں آتا تھا۔ اسی جھنجھلاہٹ میں میں خود کو کوستا ہوا جانے کب درگاہ کے احاطے پر پہنچ گیا۔ زہرا اپنی ماں کے ساتھ حسب معمول دعاؤں میں مشغول تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل پھر سے ڈوبا، لیکن میں دور گھڑوں کے پاس سائے میں بیٹھے عبداللہ کی جانب بڑھ گیا۔ عبداللہ کے سامنے بہت سی چھوٹی سیپیوں اور موتیوں کا ایک ڈھیر سا پڑا تھا، جن میں سے ایک ایک دانہ اٹھا کر وہ تسبیح بنا رہا تھا۔ اس نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا۔ آؤ طاہر میاں آؤ، دیکھو میں نے تمہارے لیے تسبیح بنی ہے۔ عبداللہ نے ایک چھوٹی سی مگر بے حد خوبصورت تسبیح اٹھا کر مجھے دی۔ میں اپنے اندر کی تلخی کو اپنی زبان پر آنے سے نہ روک سکا۔ لیکن میں اس کا کیا کروں گا؟ میں نے تو آج تک کبھی تسبیح نہیں پڑھی۔ ارے تو کیا ہوا؟ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی تو دل چاہے گا نا، تب تسبیح تمہارے کام آئے گی۔ شاید اس کی نوبت کبھی نہ آئے، اور اگر کبھی میرا دل تسبیح پڑھنے کو چاہا بھی تو میں یوں دانوں پر گن گن کر نہیں پڑھوں گا۔ خدا کی یاد میں یہ مول تول کیسا؟ اس کی شان میں تسبیح پڑھنی ہو تو پھر یہ گنتی کیسی؟ عبداللہ نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر کچھ دیر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہا۔ بہت بڑی بات کہہ دی ہے تم نے۔ ہاں، معاملہ جب اس کی یاد کا ہو تو پھر یہ گنتی کیسی؟ لیکن مجھ جیسے عام بندے کو تو اس کی یاد میں کبھی اس گنتی کا ڈھگوسلا شامل کر ہی لینا چاہیے۔ اور پھر یہ تسبیحاں بننا تو ویسے بھی میری مجبوری ہے، کیونکہ میرے روزگار کا فقط یہی ایک ذریعہ ہے۔ کیا مطلب؟ کیا تم تسبیح کی یہ مالائیں فروخت بھی کرتے ہو؟
عبداللہ میری طرف حیرت سے دیکھ کر مسکرایا۔ جی ساحر میاں، آخر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہوتا ہے۔ مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ تمہاری بیوی اور بچہ؟ کیا تم شادی شدہ ہو؟ کیوں؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ کیا میں شادی شدہ نہیں ہو سکتا؟ میں گڑبڑا سا گیا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، دراصل ایسی درگاہوں اور ان میں بسنے والوں کو دیکھ کر ہمیشہ ساری دنیا تیاگ دینے والی کسی مخلوق کا خیال آتا ہے، شاید اسی لیے مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ جانے مجھ جیسے ہر مجاور یا درگاہ کے متولی کو دیکھتے ہی لوگ اپنے پر یہ کیسے باور کر لیتے ہیں کہ ہم ساری دنیا تیاگ کر یہاں آ بیٹھے ہیں، جبکہ ہمارے مذہب میں واضح طور پر رہبانیت سے منع کیا گیا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ درگاہ میرے سفر کا بس ایک پڑاؤ ہی تو ہے۔ اور تمہارے بیوی بچے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ شادی کب ہوئی تمہاری؟ 3 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو۔ ایک بیٹا ہے میرا، احمد نام ہے اس کا۔ پچھلے ہفتے ہی ماشاءاللہ پورے 2 سال کا ہوا ہے۔ میری بیوی اور بچہ یہاں سے تقریباً 120 کلومیٹر دور چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں۔ میں ہر پندواڑے پر ان سے ملنے جاتا ہوں۔ حاکم بابا مجھ پر خاص مہربان ہیں، اس لیے عید، شب برات اور دیگر چھٹیاں بھی انہی کے ساتھ اپنے گھر میں مناتا ہوں۔ عبداللہ بولتا جا رہا تھا اور میں حیرت میں ڈوبا سن رہا تھا۔ یہ شخص ہر کروٹ پر میرے لیے اپنے اندر سے تحیر اور تجسس کی ایک پوٹلی لیے برآمد ہوتا ہے۔ میں عبداللہ کی باتوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ مجھے زہرا اور اس کی ماں کے اٹھنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اس وقت چونکا جب اس اشوا تراز کے نازک قدم میرے سامنے سے گزرے۔ میں نے چونک کر جلدی سے نظر اٹھائی اور پل بھر ہی میں یہ کیا غضب ہو گیا۔ اس راج ہنسنی کی ترچھی نظر بے خیالی میں میری جانب اٹھی اور لمحے کے 1000ویں حصے میں میری روح کے خرمن کو جلا کر خاکستر کر گئی۔ اس نے عبداللہ کی جانب نظر بدل کر عبداللہ کو دھیرے سے سلام کیا اور آگے بڑھ گئی، اور میرے دل کو چند لمحوں کا قرار میسر آیا تھا۔ وہ سب چین، قرار اپنے ساتھ ہی لوٹ کر لے گئی۔ میرا جی چاہا کہ آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لوں اور تب تک نہ جانے دوں جب تک وہ تھک ہار کر ہتھیار نہ ڈال دے، لیکن میں اپنی ہی جگہ حرکت بھی نہ کر سکا اور وہ درگاہ کے احاطے سے نکل گئی۔ عبداللہ غور سے میرے چہرے پر آتی جاتی اس دھوپ چھاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کھنکار کر میرے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ میں نے ایک بات محسوس کی ہے کہ تم جب بھی اس لڑکی کو دیکھتے ہو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتے ہو۔ اس دن اسے پانی پلاتے وقت بھی تمہاری حالت کچھ ایسی ہی تھی۔ میں نے چونک کر عبداللہ کی جانب دیکھا، گویا سارے زمانے کو میری حالت کی خبر تھی، صرف میں ہی خود اپنے آپ سے بے خبر تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں صرف اس لڑکی کی ایک جھلک پانے کے لیے ہی آج تک اس درگاہ کے چکر کاٹتا رہا ہوں، لیکن آج بھی میں اس سے اتنا ہی دور ہوں جتنا پہلے دن تھا۔ عبداللہ ہلکے سے مسکرایا۔ محبت کرتے ہو اس لڑکی سے؟ میں نے گہری سی سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ جانے کیا ہے، محبت یا کچھ اور، اس سے بھی سوا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ صرف اور صرف درد اور بے چینی کا رشتہ ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں اتنی اذیت آج تک کبھی محسوس نہیں کی۔ جانے یہ کیسی محبت ہے؟ اور اگر یہی وہ جذبہ ہے جس کے اظہار کے لیے شاعروں نے دیوان کے دیوان لکھ مارے ہیں، تو ایسے تمام دیوان، تمام کتب خانوں کو آگ لگا دینی چاہیے جو اس جذبے کی خوبصورتی اور حمایت بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ میری بات سن کر ہنس دیا۔ ارے، ابھی سے گھبرا گئے؟ شاید تم نے غالب کو زیادہ نہیں پڑھا۔ چچا غالب نے تو پہلے خبردار کر دیا تھا کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ویسے کچھ جگہوں پر تیر کر جانا بھی درج ہے۔ میں نے غور سے عبداللہ کو دیکھا۔ تم نے آج تک کبھی کھل کر نہیں بتایا کہ تم کتنا پڑھے ہوئے ہو۔ میرا مطلب ہے کوئی ڈگری وغیرہ۔ کیا کوئی سند ہی انسان کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے؟ بہرحال تم نے تیسری مرتبہ یہ سوال پوچھا ہے تو بتائے دیتا ہوں۔ میں نے اردو ادب میں ماسٹرز کیا ہے۔ یہ ایک اور جھٹکا تھا جو اس دن میں نے سنا۔
ویسے عبداللہ کے معاملے میں تو اب تک مجھے ان سرپرائز کا عادی ہو ہی جانا چاہیے تھا، لیکن میں پھر بھی چونکنے میں باز نہیں آتا تھا۔ اس جمعرات کے بعد میرا یہ معمول ہو گیا تھا کہ ہر جمعرات خصوصی طور پر زہرا کو دیکھنے اور اس کی راہ میں بیٹھ کر اپنا سوال پھر سے دہرانے کے لیے درگاہ کے دروازے پر اس وقت تک کھڑا رہتا جب تک وہ وہاں سے اندر داخل نہ ہوتی۔ البتہ اب میں نے اس کا راستہ روکنے یا اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش کا عمل ترک کر دیا تھا۔ زہرا کی ماں کو بھی اب اس حقیقت کا ادراک ہو چکا تھا کہ میں خاص زہرا کے لیے ہی ہر جمعرات درگاہ کی سنگی سیڑھیوں پر ڈیرا جماتا ہوں اور خاموشی سے اس وقت تک یہاں بیٹھا رہتا ہوں جب تک وہ نیلم پری درگاہ سے واپس لوٹ نہیں جاتی۔ پہلی مرتبہ تو زہرا کی والدہ مجھے وہاں اس اجڑی حالت میں بیٹھا دیکھ کر بالکل گھبرا سی گئیں۔ میری شیو بڑھ چکی تھی اور جینز اور شرٹ بالکل ملگجی ہو رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں بھر آئیں، منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل سکا اور بہت دیر گمسم کھڑی رہیں۔ میں ان سے نظر نہیں ملا پایا اور وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ لیکن اگر میں زہرا کی ماں سے نظر نہیں ملا پایا تھا تو دوسری جانب زہرا بھی میری طرف دیکھنے سے احتراز کرتی اور تیزی سے آگے بڑھ جاتی۔ رفتہ رفتہ میری نظر کی اس التجا اور زہرا کی نظر کے اس بے رحم احتراز کا یہ کھیل ہمارا معمول ہی بنتا گیا۔ ایک جمعرات کے بعد دوسری جمعرات آتی اور میں اپنی ہر التجا، اپنی ہر بے بسی اور اپنی ہر طاقت اپنی اس ایک نظر میں سموتا گیا جو درگاہ کی ان سیڑھیوں پر بیٹھے ہر جمعرات میں اس سنگ دل کے قدموں میں نچھاور کرتا تھا۔ لیکن اس سنگ مرمر کی مورت کو پگھلنا تھا، نہ وہ پگھلی۔ لیکن میں نے بھی نظر کی اس خاموش جنگ کو اس کے منطقی انجام تک لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری پڑھائی، دوست اور رنگا رنگ زندگی کی ہر خوشی، مصروفیت مجھ سے چھن چکی تھی۔ ماما اور پاپا دن رات میری حالت دیکھ کر کڑتے اور جلتے رہتے تھے، لیکن وہ دونوں بھی میری ضد اور جنون سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ماما کے دن رات بہتے ہوئے آنسو بھی میری دیوانگی کی راہ سے نہیں ہٹا سکے۔ پھر ایک جمعرات عجیب سی بات ہوئی۔ اب میں نے درگاہ کے اندر جانا تقریباً موقوف ہی کر دیا تھا اور زہرا کے آنے سے پہلے درگاہ کی بیرونی سیڑھیوں پر بیٹھ جاتا۔ جب زہرا آ کر اوپر درگاہ میں چلی جاتی تب بھی اس وقت تک باہر ہی بیٹھا رہتا اور زہرا کی واپسی کا انتظار کرتا۔ وہ پلٹ کر واپس چلی جاتی تو میں اپنے گھر کی راہ لیتا۔ ایک ایسے ہی دن میں تپتی دھوپ میں بیٹھا زہرا کی راہ تک رہا تھا اور جانے کن خیالوں میں کھویا ریت پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہا تھا کہ اچانک ایک کڑکدار آواز سن کر چونک کر نظریں اٹھائیں۔ کچھ دیر تک تو سورج کی کرنوں سے چندھیائی ہوئی میری نظریں اس شخص کے خاکے کو پہچان ہی نہیں پائیں جو میرے سر پر کھڑا شعر پڑھ رہا تھا۔ تیرا چہرہ ہے جب سے آنکھوں میں، میری آنکھوں سے لوگ جلتے ہیں۔ اور جب اس شخص کا چہرہ واضح ہوا تو میں حیرت سے ہی اچھل پڑا۔ وہ حاکم بابا تھے۔ آج ان کی آنکھوں سے اس روایتی جلال کی جگہ ایک عجیب سی نرمی جھلک رہی تھی۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کچھ دیر تک مجھے غور سے دیکھتے رہے۔ میں نے حسب معمول ان کی آنکھوں کی چمک کی تاب نہ لا کر اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ تو اندر کیوں نہیں آتا لڑکے؟ یہاں باہر کیا بازار سجا رکھا ہے؟ کسے بھسم کرنا چاہتا تھا؟ وہ تو خود جل کر پہلے ہی راکھ ہو چکی ہے۔ میں نے چونک کر نظر اٹھائی، گویا انہیں بھی میرے فسانے کا علم تھا۔ پتہ نہیں اور کتنے لوگ ہوں گے جو میری اس وحشت سے واقف ہوں گے۔ صرف اسی کو اب تک خبر نہ ہو سکی تھی جس کے لیے میرا سارا جنون تھا۔ میں نے دھیرے سے سر جھکا کر انہیں جواب دیا، میرا دل نہیں چاہتا۔ اور پھر اس دن آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اپنے نفس کے پیچھے بھاگنے والوں کے لیے اس درگاہ کے احاطے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ حاکم بابا مسکرائے، لگتا ہے تو نے ہماری بات دل پر لے لی ہے۔ چل آج ہم تجھے خود اجازت دیتے ہیں، جب کبھی دل چاہے تو اوپر آ جانا۔
پر یاد رکھ، دل کسی کا دوست نہیں ہوتا، اس کی نہ دوستی بھلی ہے اور نہ ہی دشمنی اچھی۔ حاکم بابا کا یہ روپ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنی نرمی، حلاوت تو کبھی تھی ہی نہیں ان کے لہجے میں۔ وہ یوں ہی مسکراتے ہوئے اپنے چند مریدوں کے ساتھ اوپر درگاہ کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں اوپر سے ایک زائر ہاتھ میں ایک رکا اور چند کھجوریں لے کر نیچے اترا اور دونوں چیزوں کو میرے حوالے کر کے واپس لوٹ گیا۔ میں نے خط کھولا تو عبداللہ کی تحریر تھی۔ کہو ساحر میاں، آخر ہمارے حاکم بابا پر بھی اپنا سحر پھونک ہی ڈالا۔ یہ چند کھجوریں خود انہوں نے تمہارے لیے بھجوائی ہیں، کہتے ہیں اس دل جلے کے لیے بھجوا دو جو نیچے دھوپ میں بیٹھا سورج کے اس ساتھ اپنے مقدر کی جنگ لڑ رہا ہے۔ بھائی واہ، ایسی مہربانی تو آج تک حاکم بابا نے ہم میں سے کسی پر بھی نہیں کی۔ جیتے رہو تمہارا دوست عبداللہ۔ عبداللہ کی تحریر نے چاہے چند لمحوں کے لیے ہی صحیح میرے ہونٹوں کو ایک ہلکی سی مسکراہٹ ضرور بخش دی تھی۔ اس نوجوان کو گفتگو کا نایاب فن آتا تھا، اور سب سے زیادہ آسانی اور سہولت سے ہم اگر کسی دوسرے کو کوئی خوشی دے سکتے ہیں تو وہ ہماری باتیں ہی تو ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ صرف لفظ ہی ہیں جو سب کچھ بنانے اور بگاڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں ابھی عبداللہ کی تحریر کے تانے بانے ہی میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک ہی مجھے اسی تیز سی پروائی کے چلنے کا احساس ہوا جو ہمیشہ مجھے زہرا کی آمد کے وقت محسوس ہوتی تھی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو اس زہرا جبیں کی گاڑی آ کر رک گئی تھی اور وہ اپنے خادمہ کے ساتھ گاڑی سے اتر کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ لیکن آج زہرا کی ماں اس کے ساتھ نہیں تھی، نہ جانے کیوں۔ میں حسب معمول اور حسب توقع اس انتظار میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا کہ کب وہ ہمیشہ کی طرح میری نظر سے بچتی ہوئی اور بنا میری طرف دیکھے درگاہ کی سیڑھیاں چڑھتی ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر میرے جسم سے ساری جان ہی نکل گئی کہ اس کا رخ سیدھا میری ہی جانب تھا۔ وہ غصے میں تنتناتی ہوئی میری جانب بڑھی چلی آ رہی تھی اور عین سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور پھر اس کے یاقوتی لب ہلے۔ آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ اس طرح بدنام کر کے آپ کو کیا مل جائے گا؟ اتنی صدیوں کے بعد اس نازک ادا کے نازک لب ہلے بھی تو ایک شکوے کے لیے۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور پلکیں لرز رہی تھیں۔ میری نظر چند لمحوں کے لیے اس کی نظر سے ٹکرائی تو اس نے جھجک کر اپنی پلکیں جھکا لیں۔ یہ آپ سے کس نے کہا کہ مجھ جیسا سر راہ بیٹھا دیوانہ بھی کبھی کسی کی بدنامی کا باعث بن سکتا ہے؟ اور پھر آپ کو بدنام کرنا ہی میرا مقصد ہوتا تو میں یہاں اس درگاہ کے باہر بیٹھنے کے بجائے آپ کے گھر کے باہر اپنا ڈیرا جماتا۔ یہاں تو آس پاس مجھ جیسے اور کتنے مقدر جلے اپنی اپنی قسمت کی دھوپ سینک رہے ہیں، پھر آپ کو مجھ سے شکوہ کیوں ہے؟ وہ غصے سے بولی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے یہ شکایت کیوں ہے۔ آپ کی اس ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے میری امی اتنی پریشان ہیں کہ انہوں نے بستر پکڑ لیا ہے۔ وہ اتنی بیمار ہیں کہ آج میرے ساتھ درگاہ تک آنے کی طاقت نہیں تھی ان میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں آس پاس بسنے والے سبھی لوگ بہرے گونگے یا اندھے ہیں جنہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ افسوس تو اس بات کا ہے کہ آپ نے ایک غلط مقصد کے لیے اس درگاہ جیسی پاک جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ شاید آپ مجھے رسوا کر کے اپنی اس ہزیمت کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں جو آپ کی ناقص رائے میں میرے انکار کی وجہ سے آپ کو اٹھانا پڑی۔ اس کے لفظوں کی کئی آریاں میرے دل پر چل گئیں، گویا میری ساری تپسیا کو ایک گھٹیا انتقام کا نام دیا جا رہا تھا۔ وہ ایسا کیسے سمجھ سکتی تھی؟ میں اپنے جذبے کی تذلیل پر ایک لمحے کے لیے جیسے سب کچھ بھول گیا اور ایک جھٹکے سے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دل ہی باہر الٹ دیا۔ مجھے آپ کی والدہ کی پریشانی اور بیماری کا سن کر نہایت افسوس ہوا ہے۔ کاش میں بھی آپ کی طرح اپنی ساری بربادی کا الزام آپ پر ڈال سکتا، لیکن افسوس میں تو اتنا مجبور ہوں کہ آپ کو مورد الزام بھی نہیں ٹھہرا سکتا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر خود میرا اختیار نہیں ہے۔
مجھے کون سا جذبہ کھینچ کر یہاں لا بٹھاتا ہے، میں خود اس سے اب تک انجان ہوں۔ کاش میرا اپنے آپ پر کوئی اختیار ہوتا تو میں کبھی خود کو یوں سرے بازار رسوا نہ ہونے دیتا۔ وہ مزید زج ہو گئی۔ لیکن یہ تو زبردستی ہے، آپ کا جذبہ کسی دھونس دھمکی کی طرح میری راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ بات اگر اختیار کی ہے تو میں بھی خود بے اختیار ہوں، اور آپ میری بے خودی کے راستے میں زبردستی آ کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے اس کمگو سے اتنی بات کی بھی امید نہ تھی، لیکن خلاف توقع اس کے پاس لفظوں کا ذخیرہ وسیع تھا۔ آپ میرے سوال کا جواب دے دیں، میں آپ کی راہ سے ہٹ جاؤں گا۔ لیکن اس نے بھی جیسے میری ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنی شرط منوانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ میرے جواب کے بعد آپ کوئی دوسرا سوال نہیں کریں گے اور آئندہ میری راہ میں اپنے کسی جذبے کی دیوار نہیں کھڑی کریں گے۔ میں جانتا تھا کہ وہ کسی بھی جواب سے پہلے میرے ارد گرد اپنے بھرم کا آہنی قلعہ ضرور تعمیر کرے گی، لیکن اس کی بات مان لینے کے علاوہ اس وقت میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ ہمارے ارد گرد زائرین کا ہجوم سیڑھیاں چڑھ اور اتر رہا تھا، اور آس پاس عصر کے وقت درگاہ پر دی جانے والی ایک مخصوص جڑی بوٹی کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ہم اتنی دیر سے وہیں درگاہ کے باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے، لیکن وہاں کسی کو ہم پر توجہ دینے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ زہرا نے نقاب اپنے چہرے پر ڈال کر اس سے پوری طرح ڈھک لیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے رشتے سے انکار کی وجہ آپ کی ذات میں کوئی کمی یا خرابی نہیں ہے۔ آپ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور کسی بھی لڑکی کی خوش بختی ہوگی کہ وہ آپ کے گھر کی بہو بن سکے۔ لیکن میری قسمت میں کاتب تقدیر نے یہ سکھ نہیں لکھا۔ میری نظر میں کوئی اور سما چکا ہے، اور دل کے سودوں میں زبردستی نہیں چلتی ساحر صاحب۔ امید ہے آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ میرے دل پہ جیسے ایک ہی لمحے میں کئی قیامتیں آ کر گزر گئیں۔ میں وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، اور وہ جانے کب کی سیڑھیاں چڑھ کر آگے بڑھ چکی تھی۔ حالانکہ میں گزشتہ کئی ہفتوں سے اسے یہاں اپنی کسی منت کے سلسلے میں آتے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور اس کی حالت ابتر خود اس کا فسانہ سناتی تھی کہ ہو نہ ہو معاملہ یہاں بھی کچھ دل کا ہی ہے۔ لیکن آج اس کی زبان، اس کھلے اقرار نے جیسے میرے وجود کے اندر آگ سی بھر دی تھی۔ اس اندیکھے رقیب کی رقابت اور رشک کے ملے جلے جذبات نے میرے دل میں ایک طوفان سا برپا کر دیا تھا۔ کیا کوئی اس دنیا میں اتنا خوش نصیب بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے زہرا جیسی پری خود منت مانگنے کے لیے اس درگاہ تک چل کر آتی ہے؟ وہ گل رخ تو خود کسی منت کی طرح تھی، تو وہ کیسا ہوگا جس کے لیے یہ منت خود اپنے گھٹنے ٹیک کر اس درگاہ کے سنگ مرمر کی جالی سے جبیں زخمی کرنے ہر ہفتے چلی آتی ہے؟ وہ کون ہو سکتا ہے جس کا پتھر دل اس موم کی لڑکی کی پگھلتی حالت دیکھ کر بھی نہیں پگھلتا؟ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اوپر سے ایک زائر نے آ کر عبداللہ کا پیغام دیا کہ اوپر سلطان بابا آئے ہوئے ہیں اور میرا پوچھ رہے ہیں۔ لہٰذا میں بھی دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتا ہوا درگاہ کے صحن میں داخل ہو گیا۔ دھوپ ڈھلنے والی تھی اور درگاہ کے صحن میں سائے لمبے ہو رہے تھے۔ ایسے ہی ایک سائے میں سلطان بابا، عبداللہ اور حاکم بابا مریدوں کے جھرمٹ میں بیٹھے نظر آئے۔ زہرا بھی خواتین والی بھیڑ میں سامنے بیٹھی نظر آئی۔ سبھی عورتوں نے سخت پردے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ عبداللہ نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے قریب آنے کو کہا، اور میں بھی مریدوں کے گروہ میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ سلطان بابا کوئی درس دے رہے تھے، اور ان کی باروب آواز سارے صحن میں گونج رہی تھی۔ ڈارون کی تھیوری کہتی ہے کہ انسان کا ارتقاء پہلے ہوا ہے، اور وہ بھی ایک طویل جدوجہد کے بعد، اور جب انسان کی موجودہ حیت میں اس کی کمر سیدھی ہوئی اور ہاتھوں اور پیروں نے اپنی موجودہ ساخت اختیار کی، تو پھر دھیرے دھیرے مذہب کا ارتقاء شروع ہوا۔
ہم مسلمان حضرت آدم اور حوا کی صورت میں اس عقیدے کے قائل ہیں کہ انسان کا وجود ہی مذہب کی وجہ سے ہے، اور وہ مذہب کے لیے اس کائنات میں ظہور پذیر ہوا تھا۔ گویا مذہب انسان کی آمد سے قبل بھی کائنات میں رائج تھا، اور جن اور فرشتے اپنی عبادت کے ذریعے اس مذہب کی تعمیل میں مشغول رہتے تھے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کررو بیاں۔ میں بہت غور سے سلطان بابا کی باتیں سنتا رہا۔ جس خوبصورتی سے انہوں نے ڈارون کے نظریے اور مذہب کی آمد کے بارے میں دلائل دیے تھے، وہ ان کے وسیع مطالعے کا بھی مظہر تھا۔ میں جب سے اس درگاہ میں آ جا رہا تھا، عبداللہ اور سلطان بابا جیسے نہ جانے کتنے پراسرار بندوں سے اب تک میرا سامنا ہو چکا تھا، جو بظاہر سیدھے سادے لیکن اندر سے کسی سمندر سے بھی زیادہ عمیق اور گہرے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بھیڑ میں سے ایک ماڈرن وضع کا لیکن بہت جوشیلا نوجوان اٹھا اور اس نے پہلا سوال داغ دیا۔ حضرت، آپ کی باتیں اپنی جگہ بجا، لیکن ہمارے مذہب میں تو شرک کو گناہ عظیم سے بھی عظیم تر گردانا گیا ہے، تو پھر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح ان درگاہوں پر آ کر منتیں مانگنا اور چادریں چڑھانا بھی اسی شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ ٹھیک کہا تم نے۔ جو لوگ یہاں اس نیت سے آتے ہیں کہ یہاں قبر میں سویا بزرگ ہی ان کا مشکل کشا ہے اور وہی ان کی داد رسی کرے گا، تو وہ واقعی اس گناہ عظیم کے مرتکب ہو رہے ہیں جسے شرک کہا جاتا ہے۔ خدا انہیں اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ ہاں، البتہ جو لوگ اس آس پر یہاں آ کر گڑ گڑاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ایک عاجز بندے کے آستانے پر اس امید پر آئے ہیں کہ اللہ کا یہ نیک بندہ جو اس قبر میں آنکھیں بند کیے پڑا ہے، شاید اسی کے وسیلے اور سفارش سے اللہ ان کی بھی سن لے گا اور ان کی حاجت روائی ہو جائے گی، تو ایسی حاضری میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بہرحال میرا تمہارا اس درگاہ میں دفن اس نیک بندے کا اور ہم سب کا مالک ایک ہی ہے، میرا اللہ۔ نوجوان کے تنے ہوئے چہرے پر اطمینان کے آثار پیدا ہو گئے اور اس کی آنکھوں کی سختی یکا یک سلطان بابا کے لیے عقیدت میں بدل گئی۔ پھر کچھ اور معمول کے سوال کیے گئے اور اس سے پہلے کہ سلطان بابا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، عورتوں کی بھیڑ میں سے زہرا کی خادمہ نے ہلکے سے سلطان بابا کے خاص مرید کے کان میں کچھ کہا۔ مرید نے اٹھ کر سلطان بابا سے عرض کی، اللہ کی ایک بندی آپ سے اپنے لیے خاص دعا کی متمنی ہے۔ سلطان بابا کے ملیح چہرے پر پھر سے ایک مبہم سی مسکراہٹ ابھری اور انہوں نے غور سے خادمہ کی جانب دیکھ کر کہا، میری دعاؤں میں اثر ہوا تو ضرور قبول ہوں گی۔ بہرحال ایک بات ابھی سے جان لینا بہت ضروری ہے۔ یاد رہے کہ کسی کو پا لینا کبھی کبھی اس کو کھو دینے سے بڑا غم ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ وصل جدائی سے بڑا المیہ ہے۔ میں نے چونک کر سلطان بابا کی طرف دیکھا۔ کتنی بڑی بات کہہ ڈالی تھی انہوں نے، اور کہیں ان کا اشارہ میری ہی جانب تو نہیں تھا۔ اسی لمحے سلطان بابا نے بھی پلٹ کر میری جانب دیکھا۔ میں نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ وہ مجھ سے بولے، طاہر میاں، شاید تم کچھ کہنا چاہتے ہو۔ تو گویا میرا نام بھی انہیں زبانی یاد تھا۔ میں نے ان کی جانب براہ راست دیکھنے سے حسب معمول گریز کیا۔ مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ انہیں میرے اندر کی بات کا علم کیسے ہو گیا۔ جی یوں ہی اچانک دل میں کچھ خیال آ گیا تھا۔ آپ کی اجازت ہو تو عرض کر دوں؟ سلطان بابا نے سر ہلایا۔ بسم اللہ۔ میں نے دور بیٹھی زہرا کی جانب دیکھا۔ وہ سر پر چادر ڈالے جھکے سر بیٹھی تھی۔ میں نے سینے کا غبار باہر نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کلام کسی اور کا تھا لیکن معنی میرے تھے۔ ایک تازہ حکایت ہے، سن لو تو عنایت ہے۔ ایک شخص کو دیکھا تھا، تاروں کی طرح ہم نے۔ ایک شخص کو چاہا تھا، اپنوں کی طرح ہم نے۔ ایک شخص کو سمجھا تھا، پھولوں کی طرح ہم نے۔
کچھ تم سے ملتا تھا، باتوں میں، شباہت میں، ہاں تم سا ہی لگتا تھا، شوخی میں، شرارت میں، دکھتا بھی تم ہی سا تھا، دستور محبت میں۔ وہ شخص ہمیں ایک دن غیروں کی طرح بھولا، تاروں کی طرح ڈوبا، پھولوں کی طرح ٹوٹا، پھر ہاتھ نہ آیا وہ، ہم نے تو بہت ڈھونڈا۔ تم کس لیے چونکے ہو، تم کس لیے چونکے ہو، کب ذکر تمہارا ہے، کب تم سے تقاضا ہے، کب تم سے شکایت ہے، ایک تازہ حکایت ہے، سن لو تو عنایت ہے۔ میں ایک جذب کے عالم میں نہ جانے کیا کچھ کہتا گیا۔ جب ہوش آیا تو ماحول پر سناٹا طاری تھا۔ زہرا اسی طرح سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی اور باقی سارے مرید بھی خاموش تھے۔ پھر سلطان بابا کی ہلکی سی کھنکار نے ہی اس سکوت کو توڑا اور انہوں نے دھیرے سے زیر لب سبحان اللہ بھی کہا اور پھر محفل برخاست ہونے سے پہلے حتمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ باقی لوگوں نے بھی ان کی تقلید کی اور مختصر سی دعا کے بعد سارا مجمع منتشر ہو گیا۔ وہ خوش آداب ہی اپنی تمام تر نزاکت کے ساتھ سلطان بابا سے دعائیں لیتی ہوئی قدم بڑھا گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل جیسے کٹ سا گیا۔ من میں آیا کہ دوڑ کر ایک بار پھر اس کی راہ کی دھول بن جاؤں اور اس سے درخواست کروں کہ مجھے اپنے انہی نازک قدموں تلے روند کر برباد کر ڈالے، لیکن میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے خود ہی اس سے اپنے جنوں کے سامنے بند باندھنے کا وعدہ کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں درگاہ کا صحن تقریباً خالی ہو گیا۔ میں بھی ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح وہاں سے اٹھا اور عبداللہ سے اجازت لے کر واپسی کے لیے پلٹ کر چل دیا۔ اچانک پیچھے سے ایک آواز ابھری، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شیروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ میں چونک کر مڑا۔ درگاہ کے صحن کے عین وسط میں سلطان بابا اپنی وہی دل موہ لینے والی مسکراہٹ لیے کھڑے تھے۔ ساحر میاں، واپس چل دیے؟ تم سے ایک ضروری کام تھا مجھے۔ سلطان بابا کو بھلا مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت سے خدشے ابھرے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میری جانب ہی چلے آ رہے تھے۔ میں اپنی جگہ جیسے جم سا گیا۔